الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الانبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود رضي الله تعالى عنه ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه الكريمة ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبحا دحية الكلب۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپے کے سلسلے کی یہ احادیث مبارکہ ہے۔ اس روایت میں لیث بن سعد ہے، یہ بڑے بزرگ راوی اور متقی پرہیزگار لوگوں میں سے ہیں۔ ان کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ اس زمانے میں ان کے سالانہ جو آمدنی تھی 80-90 ہزار درہم ہوا کرتی تھی، لیکن پھر بھی ان کا یہ حال تھا کہ ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنا آتا سب غرباء فقراء میں تقسیم کر دیتے اور لوگوں کی امداد کرتے، خدمت خلق کے کاموں میں تقسیم کر دیتے۔ آگے روایت میں راوی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بڑے بزرگ صحابی ہے۔ حضرت عبداللہ جو جابر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، ان کا انتقال ہوا، شہادت نصیب ہوئی احد کے اندر، اور اللہ رب العزت نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے دوبارہ زندگی ملے اور میں آپ کی راہ میں جو ہے شہید کیا جاؤں، یعنی شہادت کا اس قدر شوق تھا۔ بہرحال ان بزرگ راویوں کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کو مجھ پر پیش کیا گیا، یعنی مجھے تمام انبیاء دکھلائے گئے۔ اب کیسے دکھلائے گئے، اس سلسلے میں دو باتیں ہیں، جیسے کہ بخاری میں بھی دونوں باتوں کا تذکرہ ہے، فی لیلۃ المعراج کما یدل علیہ روایت البخاری او فی المنام کما یدل علیہ روایتہ الاخری، یعنی دونوں روایتیں ہیں، یا تو معراج میں آپ نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور تمام جو ہے انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، دوسرے یہ کہ آپ کو جو ہے خواب میں بتلا دیا گیا۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں ممکن ہیں۔ تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، یعنی ملاقات جب ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، وہ ذرا دبلے پتلے بدن کے آدمی تھے۔ ضرب من الرجال، ضرب یہاں اس کے اصلی معنی میں نہیں ہے بلکہ خفیف کے معنی میں، خفیف من الرجال، یعنی وہ جو ہے ہلکے پھلکے بدن والے تھے، دبلے پتلے تھے، یعنی اعتدال کے ساتھ۔ کأنہ من رجال شنوءہ، گویا آپ جو ہے شنوءہ جو قبیلہ یمن میں اور مصر کے اطراف میں آباد تھا، قبیلۃ من الیمن جو ہے، اور وہم متوسطون بین الخفۃ والسمن، یعنی وہ دبلے پتلے بہت زیادہ ڈیل ڈول والے نہیں ہوا کرتے تھے، ان کے مردوں کی طرح آپ بھی دبلے پتلے تھے، یعنی یہ قبیلہ بڑا اچھی صفات کا حامل تھا، خلق میں بھی، خلق میں بھی، حسن میں بھی، جمال میں بھی، اخلاق اور عادات میں بھی، اس طرح ان سے تشبیہ دی گئی، یعنی آپ کے جسم معتدل ہونے کو اس جو ہے قبیلے سے تشبیہ دی گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ علیہ السلام فَإِذَا أَقْرَبَ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبْهًا عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالی عنہ،
اور میں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا، تو میں نے جتنے بھی لوگوں کو دیکھا ان میں سب سے زیادہ ان کے جو مشابہ قریب ہیں عروہ ابن مسعود ہے۔ عروہ ابن مسعود یہ ثقفی ہیں اور جو ہے اپنی قوم کے سردار تھے، طائف کے رہنے والے تھے، یہ بھی بڑے حسین و جمیل تھے۔ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام، پھر میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبْحًا صَاحِبُكُمْ یعنی نَفْسَهُ الْكَرِیمَةِ، کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے جتنے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو ان کے سب سے قریب ترین مشابہت کے اندر سب سے قریب ترین تھے، وہ آپ کے صاحب یعنی میں خود جو ہے ان کے مشابہ ہیں، یعنی آپ جو ہے ان کو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھ لو، میں بھی ان کی شباہت لیے ہوئے ہوں۔ یعنی آپ کا ظاہری حسن و جمال بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال آپس میں مشابہت رکھتا تھا۔ آپ جو ہے ظاہری خلق کے اعتبار سے بھی، سیرتاً بھی، صورتاً بھی، جو ظاہراً بھی، معناً بھی، خلقاً بھی اور خلقاً بھی ہر طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ پھر فرماتے میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھا کہ فَإِذَا أَقْرَبَ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبْحًا دِحْيَا قَلْبِي، تو میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو میں نے دیکھا اور میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے جبرائیل کی شباہت میں جبرائیل کی شباہت مجھے دحیہ قلبی میں نظر آتی، یعنی دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مشہور صحابی ہے، تو مجھے یہ جبرائیل سے زیادہ مشابہ محسوس ہوتے ہیں۔ اور معنی فی الاصل، دحیہ کے اصل معنی رئیس الجند یعنی فوج کا سردار، فوج کا کمانڈر، یہ صحابی مشہور ہیں اور انہی کی شکل میں جو ہے حضرت جبرائیل بھی تشریف لاتے تھے اور اپنی قوم کے سردار بھی تھے، بڑے حسین و جمیل تھے۔ اور عربوں کی عادت ہوتی ہے جیسے کہ لکھا ہے لِأَنَّ عَادَةَ الْعَرَبِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ إِذَا أَرْسَلُوا رَسُولًا إِلَى الْمَلِكِ لَا يُرْسِلُونَهُ إِلَّا مِثْلَ الدِّحْيَةِ فِي الْجَمَالِ أَوِ الْفَصَاحَةِ فَإِنَّهُ كَانَ بَارِعًا فِي الْجَمَالِ حَتَّى تُضْرَبْ بِهِ الْأَمْثَالِ۔ تو حضرت دحیہ بہت جو ہے حسین و جمیل تھے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب جو ہے خطوط لکھیں اور جو ہے دیگر ممالک میں کے سربراہان کی طرف بھیجا تو حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خطوط لے کر بھیجے۔ اس طرح جو ہے اس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، اس وجہ سے اس روایت کو یہاں پر لائیں۔ اور یہاں پر حضرت جبرائیل کا تذکرہ آیا، تذکرہ انبیاء کا چل رہا تھا، لیکن چونکہ جبرائیل علیہ السلام کا انبیاء سے بڑا تعلق رہا ہے وحی لانے کے سلسلے میں اور ایک جو ہے تعلق ہو گیا ہے، اس وجہ سے جبرائیل کا تذکرہ بھی یہاں پر فرمایا۔ اگلی روایت ہے حدثنا محمد بن بشار و سفیان بن وکیع المعنی واحد، یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں استاد محمد بن بشار اور سفیان بن وکیع دونوں جو ہے روایت کر رہے ہیں اور دونوں کی روایت جو ہے معنن ایک جیسی ہے، یعنی الفاظ مختلف ہے۔ اس کے پہلے بھی روایت بیان کرنے کے سلسلے میں ان الفاظ کی تشریح بیان کی گئی تھی، تو الفاظ مختلف ہے لیکن مطلب اور مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ دونوں فرماتے ہیں کہ اخبرنا یزید ابن ہارون، ہم سے یزید ابن ہارون نے بیان کیا اور وہ روایت کرتے ہیں سعید الجریری سے، اور سعید جریری کہتے ہیں کہ میں نے ابو طفیل کو کہتے ہوئے سنا، قال سمعت ابا الطفیل، ابو طفیل ان کا نام عامر بن واصلہ ہے اور عامر بن واصلہ ہے اور یہ جو ہے بڑے جلیل القدر صحابی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعید بن جریر کہتے ہیں کہ میں نے ابو طفیل کو کہتے ہوئے سنا، یعنی ابو طفیل ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو کہتے ہوئے سنا اور وہ فرما رہے تھے وما بقی علی وجہ الارض، کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا اور روئے زمین پر میرے علاوہ آج کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، یعنی یہ وہ آخری صحابی ہیں جو دنیا سے جو ہے سب سے اخیر میں انتقال فرما گئے۔
ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی۔ اسی بنا پر جو ہے علماء نے اور بزرگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو تابعیت کا مقام دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ابو طفیل یعنی عامر بن واصلہ سے آپ کی ملاقات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ روئے زمین پر اس وقت تو کوئی نہیں۔ اب اس کی کئی وجہ ہوتی ہے، یہ کوئی تکبرانہ طور پر جو ہے ابو طفیل عامر بن واصلہ نے یہ بات نہیں کہی، بلکہ کہا کہ اب دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں رہا جس نے رسول اللہ کو بذات خود دیکھا ہو اور دیکھی ہوئی بات آپ سے بیان کرے، بلکہ صرف اور صرف میں رہ گیا ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے۔ یہ قید اس لیے بھی لگائی کہ چونکہ آسمانوں میں حضرت عیسیٰ موجود ہے، اس وجہ سے حضرت جو ہے عامر بن جو ہے واصلہ نے یہ قید لگائی۔ تو جب یہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی تو سعید جریری جو ان کے شاگرد ہیں، فرط محبت اور شوق جو ہے رسول اللہ کے حسن و جمال اور آپ کے حلیے کو سننے کے لیے بیتاب ہو گئے، اور انہوں نے فرمایا، کہتے قلت صف حلی، کہ بھئی حضور کا حلیہ مبارک بیان کیجئے۔ تو پھر جو ہے صحابی رسول ابو طفیل نے کہا کہ کان ابیض ملیحا مقصدا، کہ آپ سفید تھے، آپ سفید رنگ کے تھے، ملیحا جاذب نظر، دلکش، اور جو ہے آپ کو دیکھنے کو دل چاہتا تھا، یعنی سفیدی بھی ایسی تھی جو سرخی لیے ہوئی تھی۔ ملیح کہتے ہیں جاذب نظر کو، سرخی لی ہوئی تھی۔ اور ملیح کے ایک اور معنی بھی آتے سمین کے، اور سمین یہ جو ہے شبہ ہو سکتا تھا کہ آپ موٹے تازے بھی تھے، تو اور جو ہے آپ کا موٹاپا بھی بہت بڑا ہوا تھا، اس وجہ سے مقصدن کا لفظ یہاں پر لایا کہ آپ جو ہیں آپ کی فربہی اور آپ کا جسم جو موٹا تھا وہ اعتدال کے ساتھ تھا۔ تو اس طرح جو ہے یہاں پر جو ہے سعید جریری جو ہے صحابی رسول ابو طفیل سے اس حدیث کو اس طرح بیان فرما رہے ہیں۔ اگلی روایت ہے حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابراہیم المنذر الحزامی، یہ حزامی نسبت ہے ان کے دادا کی طرف، اور ان کا نام ہے ابراہیم بن منذر بن مغیرہ بن عبداللہ بن خالد بن حزام القرشی۔ وہ روایت کرتے ہیں جو ہے عبدالعزیز بن ثابت زہری سے، قبیل زہرہ کی طرف نسبت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اسماعیل بن ابراہیم ابن اخی موسیٰ بن عقبہ، کہ ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا، اور اسماعیل بن ابراہیم کون ہیں؟ یہ میرے بھائی موسیٰ ابن عقبہ کے بیٹے ہیں، یعنی موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں۔ موسیٰ ابن عقبہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں، اور وہ روایت کرتے قریب سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ افلج اس کے سلسلے میں جیسے مفلج الاسنان اس سے پہلے یہ لفظ آیا، یعنی دانتوں میں تھوڑا فاصلہ ہونا۔ ثنیتن کی جو تثنیہ ہے ثنیتین، ثنایا سامنے کے اوپر اور نیچے کے دو کل 4 دانت کو ثنایا کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کے جو سامنے کے ثنایا تھے وہ ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوئے یا بالکل ملے ہوئے نہیں تھے، بلکہ قدرے اس میں فاصلہ تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرماتے، گفتگو فرماتے، اذا تکلم رؤی کالنور، تو آپ کے ان دونوں دانتوں کی جو ہیں جگہوں میں سے اور خالی جگہوں میں سے ایک نور جو ہے روشن ہوتا، ایک نور رونما ہوتا، یخرج من بین ثنایاہ، جو آپ کے ثنیتین یعنی ثنایا کے درمیان سے نکلتا۔ علماء کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ یہ تشبیہ ہے، یعنی یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جو دانتوں کے درمیان سے نکلتا اس کو نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، لیکن علامہ مناوی کی رائے یہ ہے کہ کوئی حسی چیز تھی، یعنی کوئی ایسی چیز تھی جو آپ کے بطور معجزے کے آپ کے دانتوں کے درمیان سے نکلتی تھی جب آپ گفتگو فرماتے ہیں، یعنی ایک نور رونما ہوتا اور آپ کی باتوں سے
جو تاریخ دل روشن ہو جاتے تھے، آپ کی باتوں سے ایک نور پھیلتا تھا اور ظلمتیں ختم ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپے کو ان احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کے اس جو ہے مقدس کلام کی برکتوں سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو سبق ہوگا وہ باب خاتم النبوہ، یعنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان پیٹھ کے جانب سے مہر نبوت، یعنی نبوت کا مہر، یعنی نبوت کا اسٹامپ خدا کی طرف سے لگا ہوا تھا، اس سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سچا عشق اور ہم سب کو عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔